بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر IMF بورڈ نے پاکستان کو 3 ارب روپے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت دینے کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے لیے تو اچھی خبریں ہیں۔ نواز شریف کی جدہ میں موجودگی کے دوران 2 ارب ڈالر سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو بھجوا دی۔ پھر آج خبر آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھی 1 ارب ڈالر پاکستان کو دے دی ہے۔ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہونے کے جو امکانات روشن ہوئے ہیں، اور پھر اس سے پاکستان کی اندر ڈالر کی قیمت پر جو اچھے اثرات مرتب ہوں گے، یعنی کہ روپیہ مضبوط ہوگا، اس بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، اب تو کریڈٹ تو جائے گا نواز شریف کو، جو سعودی عرب میں موجود تھے، جدہ میں پرنس محمد بن سلمان ساتھ ملاقات کے لیے موجود تھے۔ ممکن ہے ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہو، ان کی اب کی بار ملاقاتیں متحدہ عرب امارات میں بھی اور سعودی عرب میں بھی خفیہ رکھی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو 2 ارب ڈالر کا تحفہ بھجوا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے روز ہی 1 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات نے دے دی۔ گویا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے 3 ارب ڈالر دے دیے۔ چین پہلے ہی ہمیں کچھ 5.5 ارب ڈالر دے چکا ہے۔ پاکستان کی حالت بہتر ہو گئی ہے، ڈالر نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اور میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے ڈالر خرید کر اپنے گھروں میں رکھے ہیں وہ کنگلے ہو جائیں گے، ان کی جیبیں خالی ہو جائیں گی، وہ توبہ کریں گے کہ آئندہ ڈالر کو ہم سٹاک نہیں لے کریں گے، ذخیرہ نہیں کریں گے۔ جتنا نقصان ان لوگوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے، شاید ہی کسی دشمن نے پہنچایا۔ پھر ڈالر کا کاروبار کرنے کے علاوہ سمگلنگ کرنے والوں نے 50 لاکھ ڈالر جو لوگ افغانستان میں سمگل کرتے رہے ہیں، ان کو تو کھڑے ہو کر اسکواڈ کے ذریعے ان کو گولی مار دینی چاہیے۔ ان کے کم کوئی علاج نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں جنہوں نے سمگلنگ کی، اور جو ادارے ملوث رہے ہیں اور جو لوگ ان کے لوگ ملوث رہے ہیں، افسر، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ چلیے، IMF نے بڑا سخت وارننگ بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا اگر شرائط پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر آئندہ اس سے بھی زیادہ سخت شرائط عائد کی جائیں گی۔ یہ 2019 میں جو عمران خان نے معاہدہ کیا تھا، یہ پاکستان کے ساتھ ایک دشمنی کی کہ معاہدہ کرنے کے بعد جو حتیٰ کہ اسٹیٹ بینک بھی IMF کے حوالے کر دیا، پھر اس کے بعد معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا، وہ پاکستان کے سخت خلاف ہو گئے۔ یہ معاہدہ کر کے مکر جاتے ہیں، پھر ہمیں ان پر شرائط بھی بہت زیادہ لگی۔ یہ جو آج 1 سال ناک رگڑی ہے پاکستان نے IMF سے 3 ارب ڈالر لینے کی، اس کے پیچھے عمران خان کی حکومت کی نالائکیاں شامل ہیں۔ یا تو وہ پیسے نہ لیتے، اکڑ جاتے، کہتے جی ٹھیک ہے ہم کم سے کم پیسوں میں اپنا گزارا کریں گے، ڈیفالٹ ہوتے ہیں، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ لیکن جب آپ نے پیسے بھی لے لیے، آپ نے اس معاہدے کو توڑا بھی، جو شرائط انہوں نے عائد کی تھی، پھر اس کے اثرات مرتب ہوئے جو ان کے بعد حکومت آئی۔ IMF کے معاہدے کے بعد اور یہ امداد آنے کے بعد پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بہتری کی صورت مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں اس کے علاوہ ایک اور مسئلے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 600 سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا انکشاف ہوا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کے ارد گرد۔
اگر اتنی سوسائٹیاں غیر قانونی بنی ہوئی ہیں تو وہ ادارے کہاں موجود ہیں کہ جنہوں نے ان پہ پابندی لگا کر ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ پاکستان کی معیشت میں جو اب یہ آ گئے ہیں لوگ، یہ جو بلڈنگ بنانے والے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے والے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے ملک میں برآمدات پیدا کرنے والے کارخانوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بیرون ملک ایسی برآمدات کی تیاری کی ضرورت ہے کہ جن کے بدلے میں پاکستان میں ڈالر آئیں۔ یہاں زمینیں ہیں، لوگ بیچ رہے ہیں، زراعت کے ساتھ یہ بھی دشمنی کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی ترقی دینی ہے۔ بنجر زمینوں پہ ہمیں چاہیے کہ ان کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اسکیمیں ایسے اناؤنس کرنی چاہیے کہ ایگریکلچر سے وابستہ لوگ ان کو لیز پر لے سکیں۔ اگر پاکستان کی پوری قوم اس بات پر لگ جائے کہ ہم نے ہر قیمت پر زرعی پیداوار بڑھانی ہے، ہم نے سویابین کے لیے آج رو رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کھولیں جی، باہر سے ہمیں آنی ہے۔ پاکستان کے اندر کیوں نہیں سویابین لوگ پیدا کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم درآمد کرتے ہیں کوکنگ آئل اپنے لیے؟ ہم کروڑوں نہیں اربوں روپے کا صرف خوردنی تیل کھا جاتے ہیں۔ کاش کہ اس پہ تھوڑی بہت کچھ چیک ہو۔ یہ بند ہونا چاہیے درآمدات ان چیزوں کی جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پان درآمد ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، چائے اربوں روپے کی چائے آ رہی ہے۔ یہ جب چیزوں پہ آپ کو پیسہ لگے گا تو پھر ہمیں بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ ہمیں ڈالر ایک ملک سے جا کر ڈالر مانگنے پڑیں گے۔ خوددار قومیں بھوکا ننگا رہ سکتی ہیں لیکن بیکاریوں والا کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو بکاری بن گئے۔ ناظرین کرام، چودھری پرویز الہی کی گرفتاری، رہائی، ضمانت، پھر گرفتاری کے لیے باہر پولیس موجود، روکوار نہ پہنچنے پر بھی ابھی تک رہائی نہیں ہوئی۔ چودھری پرویز الہی سے چودھری شجاعت کے ذریعے کوئی معاملات طے کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن تاحال چودھری پرویز الہی راضی نہیں ہوئے۔ وہ اپنی بات اپنے بیٹے پر ڈال دیتے ہیں اور کہ مونس سے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور مونس تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی۔ چودھری پرویز الہی کسی نہ کسی طرح پر باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی آؤٹ رائٹلی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر حکومت کہہ لیں کہ پیچھے جو لوگ عمران خان کے لگے ہوئے ہیں ان کی مرضی کے مطابق اپنا سیاسی قبلہ درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فی الحال تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے، اتنی جلدی ان کو توڑنا مشکل ہے۔ پرویز خٹک کو بھی انہوں نے نکال دیا۔ پرویز خٹک تو پورے کے پی کے میں ایک اپنا گروپ بنا رہے ہیں اور اس نے گروپ کے تحت وہ الیکشن لڑیں گے، اور ان کا کوئی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جس کا سربراہ عمران خان ہے۔ یہ تو کمال کے لوگ ہیں نا۔ ذرا سا مشکل وقت آیا عمران خان پر تو پرویز خٹک صاحب اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب انہیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا، کدھر جائیں گے؟ ان کو تو یہاں سے نکال دیا گیا، اور اپنا زور بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں۔ پتہ نہیں پھر ان کو کس طرح سے دوبارہ اسمبلی میں لایا جائے گا۔ بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب سر دست ڈٹے ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرویز الہی عمران خان سے چھوڑ دیں گے۔ اگر چھوڑ بھی دیں تو بہت زیادہ دباؤ کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سر دست مجھے اندازہ ہے کہ پرویز الہی ڈٹے رہیں گے۔ ان کو ڈٹے رہنا بھی چاہیے، سیاست کا تو یہی تقاضا ہے۔ شکریہ۔